پرائم منسٹر صاحب، ایک گلوبل سکسیس سٹوری میں آپ کا ذکر آ رہا ہے اور لوگ یہ جاننا بھی چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے بتایا کہ بیسک جو چیز ڈرائیو کرتی ہے آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو، کہ کرونا پینڈیمک ہے، اس میں جو ڈیسیجن میکنگ آپ نے کی ہے، اس میں جو ڈرائیونگ فورس تھی، کیا اس میں بھی یہی تھا؟ اور جو سٹرکچرز اس میں آپ نے بنائے، مثلا لوکس کا بھی آیا، اس میں بھی ایک آپ نے نیا سٹرکچر بنایا، اور کمیونیکیشن آپ خود بھی کافی گائیڈ کرتے ہیں اپنے حکومت کو، حکومتی ترجمانوں کو، کتنا اہم رول اس میں کمیونیکیشن اسٹریٹجی نے آپ کی پلے کیا؟ دیکھیں، جب کرونا آیا نا تو سمپل چیز یہ تھی کہ لوگ سارے دیکھ رہے تھے یورپ کو، اسپین کو دیکھ رہے تھے، اٹلی کو، وہاں لوگ مر رہے تھے، وہاں پھیلتی جا رہی تھی، وہ کیسز بڑھتے جا رہے تھے، یہاں پینک کر گئے، گھبرا گئے لوگ، اور پریشر ایک دم پڑ گیا کہ کیونکہ وہاں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، یہاں بھی کرو، اور بڑی تنقید شروع ہو گئی۔ سندھ کی گورنمنٹ نے اپنا سٹیپ لے لیا، انہوں نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، اور ساری جگہ سے میرے پہ پریشر پڑ گیا کہ میں ان کی طرف چلوں۔ میں نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرا سب سے پہلا خیال گیا کہ جو ہمارے دہاڑی دار، ہمارے جو یہ چھابڑی والے، جو غریب جو کماتے ہیں اور ان کے گھر کو کھانا ملتا ہے، یہ انفارمل سیکٹر ہے، ہمارے پاس ان کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ مثلا امریکہ کے اندر تو ان کا سارا رجسٹرڈ لیبر ہے، انہوں نے تو سیدھے جو رجسٹرڈ لیبر تھے ان کو بینکوں میں پیسے ڈال دیے، ہمارے پاس تو 80% ان رجسٹرڈ ہے۔ تو مجھے ایک دم سوچ آیا کہ ہم ان کا کیا کریں گے؟ اب ایلیٹسٹ جو ہماری سوچ تھی وہ ساری کہہ رہی تھی کیونکہ وہاں ہے تو بند کرو۔ اب میں گلبرگ، میں بڑے بڑے E7، ہم اپنے میں بنی گالا، میں زمان، ہم تو ہمارے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا اگر ہم لاک ڈاؤن ہو جاتے، بلکہ گورنمنٹ سرونٹس کو تنخواہیں بھی مل رہی تھی آرام۔ لیکن ایک معاشرہ جب اس طبقے کا نہیں سوچتا جو پہلے ہی بڑی مشکل زندگی گزار رہا ہے، میرے خیال میں اللہ کا عذاب آتا ہے اس پہ۔ اور میرے خیال میں، میرا یہ ایمان ہے، ہاں ہم نے قدم بڑے اٹھائے، ہماری NC نے بڑے اچھے فیصلے کیے، ہم نے بڑے ہر روز بیٹھ کے ایڈوائز لیا، ایکسپرٹ اوپینین لیا، لیکن پھر بھی ایک ایکس فیکٹر تھا۔ ہم جو بھی کر لیتے آج یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا۔ میرے خیال میں اللہ کی برکت آتی ہے جب آپ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرتے ہیں، جب وہ دعا آپ کو دیتا ہے، اللہ اس کی دعا زیادہ سنتا ہے۔ ہم نے احساس پروگرام میں ریکارڈ ٹائم میں اتنا زیادہ کیش، میرے خیال میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو، فیملیز کو ہم نے تقریباً 200 ارب روپیہ کیش ٹرانسفر، کوئی فرق نہیں تھا کون سی پارٹی کدھر، سب سے زیادہ سندھ کے صوبے میں دیا، حال ہمارے وہاں گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن ہم نے صرف میرٹ پہ دیا۔ میرے خیال میں ہم نے جو غریبوں کا دھیان، اور جلدی سے اکانومی کھول دی، کنسٹرکشن کھول دی، جو ہم نے ان کا سوچا، ہمارے ملک میں اللہ کی برکت آئی، ہمارے ساتھ والے ملک میں، ہندوستان میں تباہی آئی۔ یہ جو آج میں بات کر رہا تھا، ٹائم میگزین میں جو آیا ہے آرٹیکل، آپ پڑھیں تو صحیح کہ وہاں کیا حالات ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر 4 گھنٹے کے کرفیو میں ملک بند کر دیا۔ وہ بیچارے غریب لوگ ہزاروں 100 میل چل کے جا رہے ہیں، ٹرانسپورٹ بند، وہ بچے عورتیں جا رہے ہیں، یعنی جو تباہی، اس کے لیے ان کے ذرا آپ حالات دیکھیں، کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور اوپر سے غربت بھی بڑھ گئی۔